اور اس دولت کو تقسیم کر دے گا اور مدینہ پاک سے قحط اٹھ جائے گا، غریبی دور ہو جائے گی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ اعلان ہوا، حضرت سیدنا عمر فاروق نے بندہ بھیجا، بھائی جاؤ اور جا کے حضرت عثمان غنی سے کہو کہ بیت المال سے ہم پیسے دیتے ہیں اور آپ کا سارا سامان ہم خرید لیتے ہیں، اور یہ سارا گندم اور غلہ ہم خرید لیتے ہیں اور پھر بیت المال کی طرف سے مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا حضور نفع کمانے کا وقت ہے، اگر آپ زیادہ پرافٹ دیں گے تو آپ کو دے دیں گے، اور اگر کوئی اور زیادہ پرافٹ دے گا تو اسے دے دیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق کے جبین پہ شکن آ گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی کہہ رہا ہے نفع کمانے کا وقت ہے، جو زیادہ نفع دے گا ہم اسے تقسیم کریں گے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے کہا 2 گنا لے لینا اور ایک کے پیچھے 3 گنا لے لینا۔ آپ کہتے ہیں نہیں یہ بھی تھوڑا ہے، یہ بھی تھوڑا ہے، نفع کمانے کا وقت ہے، مجھے زیادہ نفع چاہیے۔ حضرت عمر فاروق سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ آج کیا ہو گیا، حضرت عثمان کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری کہ حضرت عثمان کی طرف سے مدینے میں اعلان کرنے والا کوئی شخص اعلان کر رہا تھا، لوگو عثمان کی طرف سے اعلان ہے، جس سے جتنی گندم چاہیے وہ آئے اور آ کے حضرت عثمان کے گھر کے سامنے اونٹوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، وہ اپنے بوریاں بھر بھر کے لے جاتا جائے، کسی کو کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، جتنی گندم چاہیے وہ مفت لے کے چلا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق ان کے پاس گئے، کہا مجھے تو تم نے جو ہے وہ 2 گنا 3 گنا نہیں دیا اور ان کو بغیر پیسے کے دے رہے ہو۔ تو حضرت عثمان نے کہا جناب میں بغیر پرافٹ کے نہیں دے رہا، میں بغیر نفع کے نہیں دے رہا، آپ 2 گنا دے رہے تھے، آپ 3 گنا دے رہے تھے، میں نے اس ذات سے سودا کیا ہے جو ایک کے بدلے 700 گنا عطا فرماتا ہے، میں نے اپنے رب سے سودا کیا۔ یہ ان کی سخاوت کا عالم تھا، اور پھر اس کی مثالیں قائم فرمائیں۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی والی 2 صفات ہوں کہ رات کو تلاوت قرآن ہو اور دن کے وقت سخاوت ہو، اور پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی 2 صفات ہوں، یہ کل 12 صفات بن جاتی۔ تو مولا علی والی کون سی صفات ولی میں ہونی چاہیے؟ فرمایا ایک وہ عالم ہو اور دوسرا بہادر ہو، ایک وہ عالم ہو اور دوسرا بہادر ہو، یعنی ولی وہ ہوتا ہے جو علم حاصل کرے، جس کے ایک ہاتھ میں علم کی شمع ہو، دوسرے ہاتھ میں طریقت کا چراغ ہو، وہ علم کو ساتھ لے کے چلتا ہے، وہ علم قرآن حاصل کرتا ہے، علم سنت حاصل کرتا ہے۔ جیسے مولا علی شیر خدا، حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور میرا علی اس کا دروازہ ہے۔ جو علم کے شہر کے دروازے ہیں وہ عالم کتاب ہیں، وہ قاضی وقت ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم کے چشمے عطا فرمائے ہیں۔ تو فرمایا ولی کو عالم بھی ہونا چاہیے اور ولی کو بہادر بھی ہونا چاہیے کہ اس میں شجاعت بھی ہونی چاہیے۔ تو اس طریقے سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تربیت فرمائی۔ آخری 2 باتیں یہاں پہ جو میں مزید گزارش کرنا چاہتا ہوں، ابھی عقل حلال کے حوالے سے جو میں نے آپ سے گزارش کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضور کے پاس حاضر ہوئے، ان کا نام تھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیں اکن مستجاب الدعوہ کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میری ہر دعا ہی قبول ہو جایا کرے، میں 2 دعا کروں میرا رب قبول کر لے اور میری کوئی دعا واپس نہ موڑی جائے۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد سے کیا فرمایا؟ فرمایا اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، فرمایا ایک کام تم کر لو اللہ تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنائے گا، وہ کیا ہے؟ فرمایا اطب مطعمک، اپنے کھانے کو حلال اور پاکیزہ بنا، تمہارے کھانے میں حرام کی آمیزش نہ ہو، شبہ والی چیزیں نہ کھایا کرو، تو اللہ تعالیٰ تجھے مستجاب الدعوات بنائے گا اور تیری ہر دعا کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا چلا جائے گا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو یہی پیغام دیا، 20 سال تک علم سیکھتے رہے، درختوں کے پتے بھی کھائے اور چلے بھی کاٹے اور جنگلات کے اندر رہ کے بھی اللہ کو یاد کیا اور مدرسہ نظامیہ کے اندر علم دین پڑھتے پڑھاتے رہے اور جید اساتذہ کرام سے قرآن سیکھا، حدیث سیکھی، تفسیر سیکھی، فقہ کے علوم حاصل کیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ریاضت اور مجاہدہ کیا اور راتوں کو جاگے اور بھوک کاٹی، اور جب علم اور ریاضت جمع ہوئی اور پھر اپنے شیخ کریم کا فیض ملا۔ یہاں رک کے یہ بات بھی سن لیجئے، صرف علم بھی کافی نہیں ہے،
اور صرف ریاضت اور مجاہدہ بھی کافی نہیں، یعنی کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ بس میں 4 کتابیں پڑھ کے جنگل میں نکل جاؤں گا اور بس میں شیخ بن جاؤں گا اور اللہ کا ولی بن جاؤں گا، بلکہ علم کے ساتھ اور مجاہدہ نفس کے ساتھ کسی کامل شیخ کی نسبت بھی ضروری ہے۔ نسبت کے بغیر بھی کام بن سکتا نہیں ہے، نسبت ضروری ہے، نسبت کی اپنی بہار ہے۔ ہمارے سلسلہ چشتیہ کے بزرگ حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی، جنہیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فیض عطا فرمایا اور درود کبریت احمر کا وظیفہ عطا فرمایا، اور ڈائریکٹ ان سے حضور غوث پاک نے ملاقات کی اور ان پہ کرم نوازی فرمائی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرید کے اندر 3 چیزیں ضرور ہونی چاہیے، نمبر 1 عقیدہ، نمبر 2 نسبت، نمبر 3 عمل، یعنی اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو اور اس کی نسبت بھی کسی کامل کے ساتھ موجود ہو، کوئی اس کا استاد اور مرشد بھی ہو، اور پھر وہ عمل بھی کرے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر اپنی کرم نوازیوں کی انتہا فرما دیتا۔ اور ساتھ بزرگ فرماتے یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کی نسبت کسی اللہ والے کے ساتھ ہے، فرمایا ظن غالب یہ ہے، گمان اس بات کا ہے، اللہ کے کرم سے امید یہ ہے کہ جس کی نسبت کامل ہوگی اسے مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہو جائے گا۔ یہ نسبت کی بہار ہے کہ جس کی کسی شیخ طریقت سے اور باعمل عالم دین اور اللہ کے ولی سے نسبت ہوتی ہے تو فرمایا اس نسبت کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے مرتے وقت کلمے کی دولت عطا فرماتا۔ میں ایک دفعہ میں نے اس کو بیان کیا کہ ہمارے کرما والا شریف ایک گدی ہے اور بڑے وہ بھی بزرگ تھے اور ان کا نام بھی کرم سے شروع ہوتا تھا، تو اسی وجہ سے ان کا علاقہ کرما والا سے مشہور ہو گیا۔ وہ انڈیا سے آئے اور پھر آج ان کی یہاں پاکستان میں بہت بڑی خانقاہ ہے۔ اب جو اس کے شیخ ہیں اور جانشین ہیں ان کا نام ہے میر سید طیب علی شاہ صاحب بخاری، کرما والا شریف کے وہ شیخ ہیں۔ تو ایک دفعہ میں نے ان کی زبان سے یہ واقعہ سنا کہ وہ ہمارے سلسلہ چشتیہ کا یہ واقعہ سنا رہے تھے کہ حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی جو کہ تمسا شریف کے بزرگ تھے اور حضرت پیر پٹھان رحمت اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ تھے اور ان کے گدی نشین بھی تھے اور ان کے پوتے بھی تھے۔ تو خواجہ اللہ بخش توسوی سے ایک مولوی صاحب نے کہا کہ جناب آپ کا فلاں مرید جو ہے وہ عمل نہیں کرتا اور بڑا گناہ گار ہے اور وہ جو ہے اس کی معمولات اس کے اچھے نہیں ہیں۔ تو حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی جلال میں آ گئے، فرمایا اگر ہمارا مرید ہے تو انشاءاللہ عمل بھی اچھے ہو جائیں گے اور نسبت کی بہار اسے ملے گی۔ اور آخر میں 3 جملے فرمائے پنجابی میں، فرمایا تپ دک اس نو چڑسی تے کلمہ پڑھ کے مرسی تے میں آپ اس دا جنازہ پڑھا سی۔ اپنے مرید کے بارے میں یہ فرمایا۔ تو اگر خواجہ اللہ بخش توسوی اپنے مرید کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں تو حضور غوث پاک کی مرید کی شان کا عالم کیا ہو؟ مریدی لا تخف اللہ رب، اے میرے مرید غم نہ کر، اللہ رب العزت میرا رب ہے اور میرے رب نے مجھے میرے مریدوں کے لیے بھی خوشخبریاں عطا فرمائی۔ یہ حضور غوث پاک کے مرید کی شان ہے۔ خواجہ اللہ بخش توسوی فرمانے لگے تب دک اس نو چڑسی، یعنی بخار ہوگا، کلمہ پڑھ کے مرسی میں آپ اس کا جنازہ پڑھا سکتا۔ اب اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ مرید کے وصال سے پہلے ہی خود حضرت پیر صاحب اس دنیا سے چلے گئے۔ تو وہ مولوی صاحب کہنے لگے جناب انہوں نے تو کہا تھا کہ میں جنازہ پڑھاؤں گا، یہ خود ہی نہیں رہے، تو اب کیا ہوگا؟ آخر میں اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ بندہ اسی طرح تپ دک کے اس بخار کا شکار ہوا، اور جب اس کا آخری وقت آیا اس کے گھر والے اس کے سر پہ کھڑے تھے، دوست تھے، وہ سب کو کہنے لگا گواہ رہنا میرے پیر نے کہا تھا میں کلمہ پڑھ کے اس دنیا سے جا رہا۔ اونچی آواز سے کلمہ پڑھا اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کرتے، جنازہ تیار ہو گیا اور اس جنازے کو رکھا گیا اور مریدین اور مسلمان صفیں کھڑا جو ہے وہ بنا کے کھڑی ہو گئے، اور وہ علامہ اور مولانا بھی وہاں موجود تھے۔ وہ کہتے ہیں اب کیا ہوگا، جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو یہ میر طیب شاہ صاحب بخاری جو بڑے باعمل اور صاحب شریعت بزرگ ہیں، وہ فرمانے لگے کہ جب مصلی خالی تھا ایک بزرگ آئے اور نقاب انہوں نے پہن رکھا تھا اور جو ہے وہ بکل مارا ہوا تھا، وہ آئے اور انہوں نے جنازہ پڑھایا اور دعا کر کے جب جانے لگے تو وہ مولانا آگے بڑھے اور انہوں نے دامن پکڑ لیا، جناب آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں، آپ کا پتہ کیا ہے؟ جب چادر ہٹائی تو دیکھا کہ حضرت اللہ بخش توسوی خود اپنے مرید کا جنازہ پڑھا کے جا رہا ہے۔ تو
یہ قصہ انہوں نے بیان کیا، واقعہ بیان کیا اور کہا کہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ کبھی عقل کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن یہ عشق کے معاملے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں اگر اس کی کوئی تم نے مثال دیکھنی ہو تو سورہ کہف کا مطالعہ کر لو کہ اس میں ایسی بہت سی باتیں لکھی گئی ہیں جو عقل کے پیمانے پہ پوری نہیں اترتی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ خاص کرم نوازیاں فرماتا ہے۔ تو نسبت کی اپنی بہار ہے، نسبت کے اپنے کرم ہیں جو انسان بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان پہ فرماتا ہے۔ آخری بات، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب فتوح الغیب شریف کے اندر جہاں بہت ساری نصیحتیں فرماتے ہیں، وہاں فرماتے ہیں بندہ مومن میں 3 صفات ہونی چاہیے۔ بڑی بنیادی بات ہے آپ نے کہ بندہ مومن میں، ہم سب الحمدللہ مومن ہیں، تو فرمایا اس میں 3 صفات ہونی چاہیے۔ نمبر 1 فرمایا بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرنی چاہیے، یعنی اللہ نے جو حکم فرمائے ہیں، مومن وہ ہے جو اللہ کے حکم کو پورا کرے۔ اللہ نے فرمایا زکوٰۃ دو تو وہ زکوٰۃ دے، نماز پڑھو تو وہ نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، اپنے ماں باپ کا احترام کرے، اپنے چھوٹوں پہ شفقت کرے، اور جو اللہ نے اسے حکم دیے ہیں انہیں پورا کرتا رہے۔ یہ مومن کی علامت ہے۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں۔ یہ کچھ آج کل ایسے بھی بابے بنے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی وہ شرع مولویاں دا کام ہے، شرع شریف وہ ہے لیکن وہ مولویاں دا کام ہے۔ کوئی بھی شرع شریف سے بلند نہیں ہے، بلکہ شریعت کی پابندی پیر کے لیے بھی ضروری ہے، مرید کے لیے بھی ضروری ہے۔ یہاں بیرا میں جب ہم پڑھتے تھے مجھے واقعہ یاد آ گیا، تو ایک جگہ نماز عصر کی نماز کے لیے ہم گئے، تو طالب علم آپ کو پتا ہے کہ پھر ان کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی چیک کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک بابا بیٹھا تھا اور مجذوب بنا ہوا تھا کسی دربار پہ، تو ہم نے اسے کہا کہ ہم ابھی عصر پڑھ کے اٹھے ہیں، جماعت ہوئی ہے، بابا تو نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو وہ ہمیں دیکھ کے نا اوپر، تو وہ بڑا روب بنا کے کہنے لگا نماز عابداں سجدہ سجود است، نماز زاہداں ترک وجود است، کہ عابدوں کی نماز یہ ہے کہ سجدہ سجود کرے، اور ہم اور لوگ ہیں بھائی، ہم تم نہیں سمجھ سکتے، ہماری نماز ترک وجود ہے کہ ہم ہر چیز کو چھوڑا ہوا اور بیٹھے ہوئے۔ تو میں نے اسے کہا بھائی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں ہوئی، حضور غوث پاک کو معاف نہیں ہوئی، یہ تم کہاں سے مجذوب نکلے ہو کہ جنہوں نے اپنے آپ کو نمازوں کی چھٹی کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا؟ تو نماز کسی کو بھی معاف نہیں ہے۔ آج ایسے بھی لوگ جو ہیں وہ پیر بنے ہوئے ہیں جو بھنگ کے پورے پیالے پی جاتے ہیں اور پھر شراب اور نشے کی کیفیت میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی پہنچے بزرگ۔ بھائی تسی کتنا پہنچے؟ اس لیے یاد رکھیں شریعت کی پابندی کے بغیر کبھی بھی انسان اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کر سکتا نہیں۔ یہ بالکل ضروری اور واضح پیغام ہے جو آج کے دور میں جانا چاہیے۔ کچھ ایسے بھی ہیں کہتے ہیں اسی علی دے ملانگا جی، اچھا تسی ملانگو، تو پھر وہ نعرہ بھی مولا علی کا لگاتے ہیں، تو علی حیدر کے بجائے ڈی حیدر۔ یہ آپ سنتے رہتے ہیں، یہ کون سا دین آپ لا رہے ہیں؟ یہ کہاں سے آپ پروموٹ کر رہے ہیں، کہاں سے امپورٹ اور ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ یہ مدینہ پاک سے آنے والا دین تو نہیں ہے، یہ بغداد شریف سے آنے والا دین تو نہیں ہے۔ یہ کہاں سے اٹھا کے لا رہے ہو کہ یہ جناب جو ہے جس میں مولا علی کا نام ہی صحیح طریقے سے تمہیں لینا نہ آئے، اور پھر تم مولا علی کے نام پہ تم نے تجارت شروع کر دی اور کہا جی ہم مولا علی سے پیار کرنے والے ہیں، اور جو ہماری تعریف پہ پورا نہ اترے وہ مولا علی کا غلام ہی نہیں ہو سکتا۔ جسے چاہا مولا علی کا غلام مانا، جسے چاہا مولا علی کی غلامی سے باہر کر دیا۔ تمہیں یہ سرٹیفکیٹ کس نے دیا اور تمہیں یہ مینڈیٹ کس نے دیا ہے کہ تم لوگوں کے عقیدے کا فیصلہ کرتے تھے؟ ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ تو اس لیے وہی دین رہنے دو جو دین سارے حضرت محمد الرسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف جس کے ساتھ لے کے آئے، اور جس دین کے اوپر کاربند ہو کے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھایا، اور آپ نے ساری زندگی، آپ کتابیں اٹھا کے دیکھیں حضور غوث پاک نے زندگی کیسے گزاری۔ مدرسہ بنایا ہوا تھا، آج بھی وہ مدرسہ ان کے مزار کے ساتھ موجود ہے۔ صبح تہجد پڑھتے، فجر کی نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد بیٹھے رہتے اور وظائف پڑھتے رہتے، اور پھر جب اشراق کا وقت ہوتا پھر وضو کرتے، پھر مصلی پہ کھڑے ہو کے اشراق کی نماز عطا فرماتے، پھر تھوڑی دیر کے بعد جب صبح ناشتہ کر لیتے، پھر آپ جو ہے اکثر تو روزے سے ہوتے،
اور جب روزہ نہ ہوتا ناشتہ کر کے طلباء کو حدیث پڑھانے بیٹھ جائے. یہ حضور غوث پاک کا دن کا معمول تھا. طلباء کو حضور کی حدیث پڑھاتے, فقہ پڑھاتے, مسائل دین پڑھاتے. پھر چاشت کا وقت ہوتا, چاشت کی نماز پڑھتے, نمازوں کی پابندی فرماتے, شام کو اوابین پڑھتے اور تمام جو ہے وہ شریعت کے معاملات کی پابندی کرتے. اور اس کا نام تصوف ہے اور اس کا نام دین. تو فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرے. یہ مومن کی پہلی صفت ہے. اور ایک اور بات اسی کے ضمن میں آپ نے فتح الغیب شریف میں لکھی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ترتیب کو آگے پیچھے نہ کرے. یہ بہت سمجھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ایک ترتیب. وہ ترتیب کیا ہے کہ فرض پہلے نمبر پہ, واجب اس کے بعد ہے, پھر سنت ہے, اور سنت مؤکدہ کے بعد سنت غیر مؤکدہ ہے, اور پھر اس کے بعد مباح ہے, مستحب ہے, پھر مباح ہے, پھر آگے مکروہ ہے, پھر مکروہ تحریمی ہے, پھر مکروہ تنزیہی ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حرام کا درجہ آتا. تو یہ اس طرح احکام شریعت کی ترتیب ہے کہ فرض پہلے نمبر پہ. فرض کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں فرض کیا ہے؟ نماز کیا ہے؟ سارے مل کے بولو. نماز کیا ہے؟ فرض ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے. حج کیا ہے؟ فرض ہے. روزہ کیا ہے؟ فرض ہے. اور کلمہ طیبہ سے بندہ مومن ہوتا ہے. تو فرمایا یہ 5 ارکان تو فرض ہیں, تو اس کی ترتیب کو آگے پیچھے نہ کرے. اس کا مطلب کیا ہے؟ حضور غوث پاک یہ کہنا چاہتے ہیں اپنے ذوق سے دین کو دوبارہ سے ترتیب نہ دینا شروع کر دینا کہ نماز ہے تو فرض, لیکن میرا دل نماز پڑھنے تے نہیں کردا. میرا دل جو ہے وہ صرف 11ویں شریف کے چاول کھانے تے کرتا ہے. تو یہ بھی تو چنگے ہی کام ہے تو میں ہر مہینے 11ویں شریف کے چاول کھا لے سکتا. تو یہ تم نے اپنی مرضی سے فرض کو پیچھے کر کے مستحب کو آگے کر دیا. ترتیب تبدیل ہو گئی, مستحب آگے آ گیا. تو بھائی سارے کام چنگے نے, لیکن میرا دل قوالی سننے تو بڑا کرتا ہے, لہذا باقی کام میں نہیں کرنے, میں قوالی سن لیا کر سکتا. یہ بھی تو چنگا کام. اپنے اپنے ہم نے تعریفات بنا لی اور اپنے اپنے ذوق سے دین کو محدود کرتے چلے گئے. حضور غوث پاک واضح طور پہ یہ آواز لگا کے گئے, فرمایا دین کی ترتیب کو آگے پیچھے نہ کرنا. فرض کا درجہ پہلا ہے, اس لیے جو شخص فرض کو چھوڑ کے مستحب کی طرف جائے گا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں تبدیلی کرنے والا. تو اللہ تعالی ہمیں فرائض کی انجام دہی کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی ترتیب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات فرمایا بندہ مومن کی دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ناپسندیدہ امور سے دور رہتا ہے. ناپسندیدہ امور سے, وہ ناپسندیدہ امور کون سے ہیں؟ یعنی جن کو اللہ اور اس کے رسول نے ناپسند کیا ہے اور جن سے منع کیا ہے. وہ شراب ہے, وہ جھگڑا ہے, وہ گناہ کرنا ہے, وہ زنا ہے, وہ چوری ہے, وہ ڈاکہ ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں, اس کے رسول کو ناپسند ہے. فرمایا مومن ان سے دور رہتا ہے. اور تیسری بات فرمائی اللہ کی طرف سے جو تقدیر میں لکھ دیا ہے, بندہ مومن اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پہ راضی رہتا ہے. یہ بندہ مومن کی 3 نشانیاں حضور غوث پاک نے لکھی. میں پھر دہراتا ہوں, پہلی یہ ہے کہ اللہ کے حکم پورے کرتا ہے, اور دوسری یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے رک جاتا ہے, اور تیسری یہ ہے کہ اللہ نے جو اس کی تقدیر لکھی ہے وہ لکھی ہوئی تقدیر پر راضی رہتا ہے. اعتراض نہیں کرتا کہ بھائی میرا بیٹا تھا یا میرا فلاں بھائی تھا یا میری بہن تھی, وہ اللہ نے کیوں لے لی, ابھی تو چھوٹی سی تھی اسے کیوں لے لیا. یہ کیا تو پھر اعتراض ہوگا. تو اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پر وہ اعتراض نہیں کرتا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت بھی فرمایا کرتے تھے, اور آپ کا کپڑا اور سامان تجارت کسی جہاز سے آ رہا تھا. آپ حدیث پڑھا رہے تھے, کسی نے آ کے آپ کو کہا جناب وہ سمندر کے اندر جو آپ کا مال تجارت آ رہا تھا, پتہ چلا ہے کہ وہ جہاز ڈوب گیا, آپ کا سامان ڈوب گیا. تو حضور غوث پاک نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکایا اور پھر فرمایا الحمدللہ. کیا فرمایا؟ الحمدللہ. پھر پڑھانا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ آیا, اس نے کہا جناب وہ پہلے والی خبر غلط تھی, کسی نے افواہ اڑائی تھی, وہ سامان آپ کا بسلامت و عافیت کنارے لگ گیا اور پہنچ گیا ہے. آپ نے پھر سر جھکایا اور سر اٹھا کے کہا الحمدللہ. تو ایک شاگرد نے پوچھا جناب سامان ڈوبنے پہ بھی الحمدللہ اور سامان تر جانے پہ بھی الحمدللہ. فرمایا الحمدللہ اس لیے کہا ہے کہ میں نے اپنے دل کی حالت کو دیکھا کہ دنیا کا سامان ڈوبنے پر اسے غم نہیں ہوا, اور دنیا کا سامان
انسان بچ جانے پر اسے خوشی نہیں ہوئی بلکہ غوث اعظم کا دل ہر حال میں اپنے رب کی یاد میں لگا ہوا۔ فرمایا میں نے اس چیز میں الحمدللہ کہا ہے کہ مجھے دنیا سے محبت نہیں ہے، اور ایک جگہ فرمایا دنیا اپنے ہاتھ میں رکھو، دنیا اپنے دل میں نہ لے جاؤ، دنیا اپنے ہاتھ میں رکھو، اسے اپنے دل میں نہ لے جاؤ، دل میں اللہ اور اس کے رسول کی یاد رہنی چاہیے۔ تو یہ وہ چند گزارشات تھی جو حضور غوث پاک کی تعلیمات کے ضمن میں ٹوٹے پھوٹے چند جملے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی مجھے استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا ملک محمد بوستان صاحب زیدہ مجدہ آپ کی موجودگی میں جب گفتگو کرنی پڑتی ہے تو ماتھے پہ پسینہ بھی رہتا ہے، اور جو ہے وہ دل و دماغ پہ روب بھی رہتا ہے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ آپ کے سامنے زانو تلمس طے کیا، آپ سے سیکھا، اور آپ ہر حال میں ہمارے لیے ایک استاد بھی ہیں اور ایک بہترین قسم کے مربی اور مخلص بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرمائے اور آپ کا سایہ تا دیر سلامت رکھے، اور جو سبق میں نے آپ کے سامنے سنایا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان کے حسن ظن کے قریب رکھے۔ اور آخر میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ آج ہمارے بھائی جناب قمر بھٹی صاحب جو ہیں انہوں نے انجمن غلامان کلندر بنا رکھی، اور یہ بیرا شریف میں بڑا یونیک کام کر رہے ہیں۔ یعنی ظاہری طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ہم تو مولوی لگتے ہیں، تو یہ مولوی لگتے نہیں ہیں لیکن اندر سے پورے مولوی بھی ہیں۔ مولوی وہی ہوتا ہے نا، وہ مولانا روم نے کہا تھا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد، کہ مولوی اس وقت مولانا بنتا ہے کہ جب وہ کسی اللہ والے کا غلام بنتا ہے۔ تو یہ وہ قلندروں کے غلام ہیں کہ جنہوں نے بھیرا شریف میں درود پاک کی ایک تحریک کو شروع کیا، اور یہ ہر مہینے سارا مہینہ درود شریف جمع کرتے رہتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں مرتبہ اربوں دفعہ یہ درود پڑھ کے ایک تنظیم کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ان مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ آج اس محفل پاک کے لیے بطور تحفہ 2 ختم قرآن پاک 1,25,00,000 مرتبہ درود پاک کا تحفہ اور 1,00,000 مرتبہ سورہ بقرہ کا تحفہ اپنے سارے دوستوں کی طرف سے جمع کر کے انہوں نے پیش کیا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور بہت سارے نوجوانوں کو درود پاک کے سلسلے میں ان کی اس خوبصورت تحریک کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب